عزیز طلبا، آج کا مضمون ہے جنگ آزادی۔ حضرات گرامی، جنگ آزادی پوری 2 صدیاں گزر رہی ہیں۔ اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر کے ہندوستان جنت نشان کو آزاد کرایا ہے۔ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ جیسے جری بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا، اور تاریخ کا یہ روشن باب اس وقت مکمل ہو گیا جب وہ مشہور و معروف تاریخ دہرائی گئی جس میں خون کی ندیاں بہہ گئیں، گاجر مولی کی طرح سے محبین وطن کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ آج جسے 1857 غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر دوسرا اس وقت مکمل ہوا جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں قانونی طور پر ہماری گردنوں سے نکالی گئی، اور وہ وقت ہے 1947 کا۔ اگر ہم ان ہر 2 تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ 1756 سے 1857 تک تنہا مسلم قوم نے یہ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جس میں ہمارے امراء رؤسا شاہان مملکت نے گردنیں کٹوائی، جس میں ہمارے علماء، صلحاء اور بزرگان دین اپنی خانقاہوں، مسندوں اور بوریوں کو چھوڑ کر کفن بردوش ہو گئے، اور سرزمین ہند کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اپنا خون بہا کر تاریخ کا ایک نیا موڑ دے دیا۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ کسی محکم سیاسی نظام کو توڑنے کے لیے جو تحریک بھی اٹھتی ہے، اسے منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی ہی پرپیش وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انگریز نے مسلمانوں کو غدر کا ذمہ دار ٹھہرا کر انہیں ظلموں، لوٹ پاٹ و تباہی کا نشانہ بنایا گیا۔ کل 15 دنوں میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، تقریباً 51,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ تامسن نے یہ تعداد 3 سالوں میں 14,000 بتایا ہے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کوئی پیڑ ایسا نہ تھا کہ عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو، اور اسی طرح علماء کو بڑے پیمانے پر کالا پانی کی سزا دی گئی۔ دہلی کی جامع مسجد کو فوج کا استبل بنا دیا گیا۔ ہزاروں عورتوں نے کنوؤں اور بالیوں میں کود کر اپنی عزت بچائی۔ 1857 سے 1861 تک 3 لاکھ قرآن پاک جلائے گئے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے محاربہ کا خیال نکالا جا سکے۔ دہلی میں آج بھی جمنا پل کے پاس سوسنترا سینانی اسمارک میں وہ بوڑھا برگد موجود ہے جس پر 1400 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ لارڈ رابرٹ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دہلی کی فتح کے بعد انگریزوں نے قتل عام کی منادی کرا دی، اور 7 دنوں تک دہلی جلتی لٹتی رہی۔ 27,000 مسلمانوں کو عدالتوں نے پھانسی دی، اور قتل عام میں جو مارے گئے ان کا کوئی حساب نہیں۔ روڑکی میں سنہرا گاؤں برگد کا وہ پیڑ آج بھی موجود ہے جہاں 2500 ہندوستانیوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ نوح میں نیم کے درخت پر 52 میواتیوں کو اور
جھرکھا میں املی کے پیڑ پر سینکڑوں متوالوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ شہر مراد آباد کے نواب مجو خان شہید کی لاش کو ہاتھی کے پیر سے باندھ کر شہر میں گھمایا اور گھسیٹا گیا اور بعد میں چونے کی بھٹی میں ڈال کر جلایا گیا۔ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں اس سفید فام قوم کو اپنی رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا، جب جا کر کے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان علماء کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہیدان وطن کو اللہ تعالی آخرت میں درجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔